یہ جو نجف سے کربلا مشی ہے نا، اسے قرآن کی ایک آیت کی روشنی میں دیکھنا ہو تو آیت سناؤ آپ کی خدمت میں۔ سورہ توبہ کی آیت ہے، آیت کا نشان 119 ہے، سورہ کا نشان 9 ہے۔ تو سورہ نمبر یاد رہے گا، 9 کس کا عدد ہے؟ حسین کی ماں سیدہ سلام اللہ علیہا کا عدد ہے نا، اور آیت کا نشان 119۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں خوف الہی رکھنا، تقوی اختیار کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور زندگی کے ہر ہر لمحے میں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ جو نجف سے کربلا ایک ایک قدم ہے، یہ سچوں کے ساتھ ہونے کی عملی تفسیر ہے۔ مل کے سماج میں محمد صلی اللہ علیہ، سچوں کے ساتھ ہونے کی عملی تفسیر ہے۔ علی سے حسین کے حرم تک، نہیں میں لفظ بدل رہا ہوں آپ کی اگر توجہ ہے تو، یعنی سید الاولیاء کی بارگاہ سے سید الشہداء کی بارگاہ تک جو پہنچ گئی۔ میں نے کیا کہا بھائی، سید الاولیاء کی بارگاہ سے چلو، سید الشہداء کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ۔ یہ ہے مشی، جس کی بارگاہ سے آ رہے ہو وہ ابو تراب ہے، ایسے ہی ہے یا نہیں ہے؟ توجہ آپ کی، وہ دیکھو مولا علی علیہ السلام کی زرعی میں 3 ہستیاں مدفون ہیں، آدم علیہ السلام بھی ہیں، نوح علیہ السلام بھی ہیں، اور مولا علی بن ابی طالب بھی ہیں۔ میں نے آج تک کسی، چاہے اہل سنت میرا کوئی بھائی ہو یا کسی بھی مسلک فرقے سے ہو جو پہنچا ہو نجف اشرف، میں نے آج تک یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ میں آدم کی زیارت پہ جا رہا ہوں۔ میں نے یہ کہتے ہوئے کسی کو نہیں سنا کہ میں نوح علیہ السلام کی زیارت پہ جا رہا ہوں۔ بھائی وہ انبیاء ہیں، نوح علیہ السلام تو اولو العزم نبی ہیں، لیکن آل محمد کے توجہ چاہتا ہوں، اس میں تاریخ ایک آ جائے گی۔ آل محمد کی قبروں کا پتہ یہ نہیں ہے کہ یہ ان کے ساتھ ہے یا ان کے ساتھ ہے، یہ جنہیں تاریخ پتہ ہے جو پہنچ جائے انہیں میرا سلام ہے۔ آل محمد کی قبروں کا ایڈریس یہ نہیں ہے کہ بھائی یہ ان کے ساتھ ہے یا ان کے ساتھ ہے۔ آل محمد کی شان یہ ہے کہ اگر ان کے ساتھ کوئی نبی بھی دفن ہو جائے، بات پہنچ گئی۔ آل محمد کی قبروں کی شان یہ ہے کہ ان کے ساتھ کوئی نبی بھی دفن ہو جائے، وہ قبر رہے گی آل محمد کی، وہ زری رہے گی، وہ حرم رہے گا آل محمد کا۔ ہے توجہ آپ کی؟ جی